بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہاں مثل خورشید اترا کے چلیں، ہم جہاں مثل خورشید اترا کے چلیں، عزم و ہمت میں نور سحر لے کے چلیں، طور ظلمت میں جلیں جن چراغوں سے چراغ، اپنے ہاتھوں میں کئی ایسے ہنر لے کے چلیں۔ جناب صدر، آج کی اس نشست میں جو موضوع بحث کے لیے تجویز ہوا ہے وہ ہے پاکستان بیرونی امداد کے بغیر چل سکتا ہے۔ صدر جی وقار، پاکستان پچھلے 8-10 سالوں سے ہی نہیں بلکہ کئی عشروں سے بیرونی امداد کے بدلے کرائے کے سپاہی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کو دی جانے والی بیرونی امداد کا 90% حصہ صرف امریکہ مخالف دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور جب سے ہم اس جنگ کا حصہ بنے اس کے بعد سے اب تک پاکستان میں 40,000 سے زائد لوگ دہشت گردی کا نشانہ بنے، $70 بلین سے زائد کا نقصان ہوا۔ ایک طرف تو امریکہ مخالف دہشت گرد مسلسل پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو دوسری طرف امریکہ ہمارے اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے ڈرون حملے کرتا ہے۔ میرے مخالف پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ان کی امداد کے بغیر نہیں چل سکتا، ان کے سرکش لوگ ہماری سڑکوں پر قتل و غارت کرتے ہیں اور ہم پوچھ بھی نہیں سکتے۔ میرے مخالف پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ان کی امداد کے بغیر نہیں چل سکتا، وہ ہماری سرحدوں کی توہین کرتے ہوئے ہمارے ملک میں آپریشن کرتے ہیں، ہماری فوجی چوکیوں کو اڑا دیتے ہیں۔ میرے مخالف پھر بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ان کی امداد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ صدر ذی وقار، جو قوم بھیک پر پلتی ہے وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے، جو قوم بھیک پر پلتی ہے وہاں بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے، جو قوم بھیک پر پلتی ہے وہاں بانتہا سر بازار قبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے، جو قوم بھیک پر پلتی ہے وہاں حبس کے پجاری سیاراتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں، وہاں ناچتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے، وہاں جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں، وہاں پھول سے ہونٹوں کی پیاس بکتی ہے، وہاں جسم ہے بکتے شباب بکتے۔ صدر ذی وقار، جو قوم بھیک پر پلتی ہے وہاں بھوک 2 وقت کی روٹی کے لیے بنت کو ابن آدم کی حفظ کا نشانہ بننے پر مجبور کرتی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ وہاں 14 سالہ معصوم لڑکی اپنی عصمت لٹانے کے بعد اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ تھر کی چلتی ریت پر ننگے پاؤں چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد میں مرسڈیز پر سفر کرتا ہے، لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی۔ صدر ذی وقار، ایسے حالات بے حس قوموں پر آیا کرتے ہیں، اور جو قومیں بھیک پر پلتی ہوں وہ بے حس ہی ہوا کرتی ہیں۔ ان حالات کے باوجود نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ صدر ذی وقار، لیکن اس مٹی کو نم کرنے کے لیے ہمیں بیرونی امداد کا سہارا چھوڑنا ہوگا۔ اگر دل میں غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کی امید قائم ہو تو پھر سمندر میں تیرتے تنکے بھی جہاز کا کام دیتے ہیں، لیکن دل اگر مایوس ہونے کا فیصلہ کر چکا ہو تو پھر ان تنکوں کو ماچس کی تیلیاں بننے میں دیر نہیں لگتی۔ صدر ذی وقار، کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب کے ایک اخبار نے 25 ایسے ممالک کی فہرست جاری کی جن کی نہ تو فوج ہے اور نہ ہی وہ بیرونی امداد دیتے ہیں۔ ان ممالک میں آئس لینڈ، سینٹ لوشیا اور جزائر مارشل جیسے ممالک سر فہرست ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ان تمام ممالک کی فوج نہیں، لیکن ان تمام ممالک کا تعلیم، صحت اور انصاف کا نظام انتہائی مضبوط ہے۔ ان تمام ممالک میں تعلیم مفت اور لازمی ہے۔ ان تمام ممالک میں میڈیا مکمل طور پر آزاد اور لوگوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ صدر ذی وقار، ان ممالک نے یہ بات دنیا پر واضح کر دی کہ بیرونی امداد اور فوجوں کے بغیر تو ملک قائم رہ سکتے ہیں، مگر عدالتوں، اسکولوں اور ہسپتالوں کے بغیر نہیں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسلحے اور بیک کے بغیر تو ملک چل سکتے ہیں، مگر کتاب اور انصاف کے بغیر نہیں۔ صدر ذی وقار، یہ بھی حقیقت ہے کہ حالات بہتر نہیں، قوم قدم قدم پیچھے کھسک رہی ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی معاشرے کا سوال تو کوئی زوال ہی نہیں۔ درست ہے ہماری شرح خواندگی 40% ہے، لیکن پھر بھی ہم ان ملکوں سے تو بہتر ہیں جن کے تعلیمی ادارے بحرانوں میں برسوں تک بند رہے۔ ٹھیک ہے یہاں غربت انتہائی پستی کو چھو رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان مہذب معاشروں سے تو بہتر ہیں جہاں سفید فام سیاہ فاموں کے بچے بھون کر کھا گئے تھے۔ حق ہے یہاں بے ایمان سیاسی قیادت ہی برسر اقتدار آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم طوائفوں کی سفارش پر وزیر اعظم بنانے والوں سے تو بہتر ہیں۔ درست ہے یہاں فرقوں میں وسط قلبی نہیں، لیکن پھر بھی ہم چرچ چلانے والوں اور لاکھوں باغیوں کے سر قلم کرنے والوں سے تو بہتر ہیں۔ ہمت ہے تو پیدا کر خود عرش بنی اپنا، ہمت ہے تو پیدا کر خود عرش بنی اپنا،
सदर जीवाकार, अभी हम उन बहरानों से कोसों दूर हैं जिनसे अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक गुजर चुके हैं। अगर ये ममालिक हमसे बड़े बहरानों के बावजूद बैरून इमदाद के बगैर चल सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? सदर जीवाकार, जब मैं अपने मुखालिफों की जुबान से बैरूनी इमदाद के बगैर इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की वही सुनता हूँ तो मेरा दिल गवाही देता है कि यह मुल्क बैरूनी इमदाद के बगैर चल सकता है, क्योंकि अभी इस मुल्क की 20 करोड़ आवाम की रगों में गैरतमंद लहू, तखलीक के लिए पसीना, कोशिश के लिए मेहनत और बारगाहे इलाही में पेश करने के लिए आंसू मौजूद हैं। अभी शाम को बहुत देर बाकी है। अभी हम खुदा से और खुदा हमसे मायूस नहीं हुआ। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तलतम खुद बखुद बेताब रहता है सलामी को। अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। वस्सलाम।